سورج کو گرہن لگنے کا آغاز 9:26 پر ہو چکا ہے۔ سورج کو گرہن لگنے کا عمل جاری ہے۔ مختلف شہروں میں گرہن کا نظارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ براہ راست مناظر جیسا کہ جیو نیوز آپ کو مسلسل اپنی ویب سائٹ اور براہ راست اپنے چینل اپنی اسکرین پر بھی دکھا رہا ہے۔ کراچی اور کوئٹہ کا منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ چاند آہستہ آہستہ اب زمین اور سورج کے درمیان آنا شروع ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد یعنی کہ 11:15 بجے کے قریب مکمل طور پر یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور چاند سورج اور زمین کے بیچ آ جائے گا، اور زمین پر اکثر ممالک جس میں پاکستان کے اکثر شہر بھی شامل ہیں یہاں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ شام کا سا سما ہوگا اور یہ تھوڑی دیر تک یہی ماحول رہے گا، جس کے بعد آہستہ آہستہ چاند زمین اور سورج کے بیچ سے ہٹنا شروع ہوگا اور 1 بجے کے بعد تک تقریباً یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 9:26 پر پاکستانی وقت کے مطابق سورج کو گرہن لگنے کا آغاز ہوا۔ 11:15 بجے کے قریب یہ اپنے عروج پر ہوگا، یعنی کہ مکمل طور پر اکثر علاقوں میں رنگ آف فائر جو دیکھا جا سکے گا اس عمل کے عروج کے ہونے کی وجہ سے، اور جب آہستہ آہستہ چاند سورج اور زمین کے بیچ سے ہٹنا شروع ہوگا تو اس کے بعد تقریباً 1 یا 1:15 بجے تک یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی کہ مکمل طور پر کچھ علاقے جیسے پاکستان کے اکثر شہر اس میں شامل ہیں، یہاں پر مکمل طور پر تو نہیں، یعنی کہ ایک مغرب کے بعد کا جیسے وقت ہوتا ہے ایسا اندھیرا چھا جائے گا، اور اکثر شہروں میں جس میں ساحلی شہر زیادہ تر ہمارے شامل ہیں وہاں پر یہ نظارہ واضح طور پر دیکھا جا سکے گا کہ ایک رنگ آف فائر، ایک روشنی کا حالہ سا بنا ہوا ہوگا جب مکمل طور پر چاند زمین اور سورج کے بیچ میں آ جائے گا۔ ہم نے سکھر کے ویژولز بھی ایڈ کر لیے ہیں۔ اب آپ کراچی کے براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں، کوئٹہ کے براہ راست مناظر اور سکھر کے براہ راست مناظر۔ یہ خاص لینسز کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس وجہ سے سورج کی روشنی آپ کو بہت واضح طور پر محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ عمل دکھانا مقصد ہے کہ کس حد تک یہ عمل مکمل ہو گیا ہے، کس حد تک سورج اور زمین کے بیچ چاند آ چکا ہے۔ سکھر میں سب سے زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں تیزی سے یہ نظارہ صاف ہوتا جا رہا ہے، یہ نظارہ عروج پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد کوئٹہ اور کراچی کے مناظر بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جیسے ہم نے ایک آئی اسپیشلسٹ سے بھی بات کی تھی، اور ڈاکٹر قمر اسلام لودھی نے ہمیں بتایا تھا کہ بالکل بھی یہ منظر آپ براہ راست اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں، نیکڈ آئی سے نہ دیکھیں، بہت شدید نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بینائی بھی جا سکتی ہے، پارشلی بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور اکثر تو نقصان ایسا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، کچھ دن یا کچھ گھنٹوں بعد اس کے اثرات آتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، بہت مہلک بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو خاص طریقہ کار ہوتے ہیں، خصوصی ایک اینک ہوتی ہے، اس کے ذریعے یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پن ہول پروجیکشن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ پرائیویٹلی، یعنی کہ اگر آپ گھر پہ ہیں تو بہت ہی سستا ایک ذریعہ، اس کے ذریعے آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس کے لیے آبزرویٹریز دنیا بھر میں قائم کی جاتی ہیں۔ کچھ سرکاری آبزرویٹریز ہوتی ہیں، پاکستان میں کچھ پرائیویٹ آبزرویٹریز بھی کام کر رہی ہیں، جس کے ذریعے یہ منظر نشر بھی کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر خاص آلات کے ذریعے آپ یہ منظر بہت ہی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جیو نیوز کی اسکرین بھی اس وقت آپ کو یہ مناظر اپنے خاص اہتمام کے ساتھ دکھا رہا ہے۔ کراچی، کوئٹہ، سکھر، اور یقیناً یہی وہ شہر ہیں جہاں سب سے زیادہ یہ ویو کلیئر بھی ہے۔ پنجاب کے اکثر شہروں میں بھی ویو کلیئر ہوگا، وہاں کے بھی ہم مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ دیگر جو شہر ہیں وہاں پر بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ یقیناً اندھیرا بھی چھائے گا، تقریباً 11:15 بجے وہ وقت ہوگا جو یقیناً آپ کم از کم جو زمین پر جو آپ کے ارد گرد اس کے اثرات پڑ رہے ہیں اس کا مشاہدہ تو ضروری طور پر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ گاڑیاں چلا رہے ہوں گے ان کو ہیڈ لائٹس اور اپنی کھول لینے کی ضرورت محسوس ہوگی کہ ہیڈ لائن اپنی وہ آن کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو گھروں کی بتیاں بھی جلانی پڑیں گی، کیونکہ بالکل ایسا لگے گا جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے، اور اصل میں وقت ہو رہا ہوگا صبح کے تقریباً 11:15 بجے، یعنی کہ اب سے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ منظر آپ اس کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کے، کیونکہ پچھلے سال بھی کچھ سورج گرہن ہوئے دنیا میں، لیکن جیسے کہ اس دفعہ پاکستان اور اس کے ارد گرد کے ممالک اس خطے میں شامل ہیں دنیا کے، جہاں پر یہ منظر واضح طور پر اس کو آپ آبزرو کر سکیں گے۔ 2019 میں جو سورج گرہن ہوا تھا اس کو واضح طور پر آبزرو پاکستان میں نہیں کیا جا سکا تھا، کیونکہ ٹائم زون کا ایک ڈفرنس ہوتا ہے، اس وجہ سے سورج گرہن کو ہم واضح طور پر اس کا مشاہدہ نہیں کر سکے تھے، اس کے اثرات نہیں دیکھ سکے تھے۔ لیکن کیونکہ 2020 21 جون کا ڈیٹ یہ تھی کہ اس میں واضح طور پر ہمارے خطے میں اس کے اثرات دیکھے جا سکیں گے، تو
کراچی میں کچھ خصوصی اہتمام کیے گئے ایک آبزرویٹری میں. انیبا ضمیر شاہ نے ہمیں اس کے متعلق اپڈیٹ کرنا ہے. ان سے ہم نے رابطہ کر لیا ہے, ان سے کیا تازہ ڈیٹیلز ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. انیبا, اپڈیٹ کیجیے گا. جی ہاں, اس وقت میں کراچی یونیورسٹی میں موجود ہوں. اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہاں کا ادارہ ہے. یہاں پر خاص اہتمام کیا گیا ہے. تمام میڈیا پرسنز کو یہاں پہ بلایا گیا ہے جو اس سورج گرہن کو رپورٹ کر رہے ہیں. اس پر کہا جا رہا ہے کہ 20% سے زائد سورج کو لگ چکا ہے. رنگ فائر اس میں دکھائی دے گا, لیکن کراچی میں اتنا امکان نہیں ہے. پارشلی اس کو کہا جزوی گرہن ہوگا, جبکہ سکھر, گوادر اور لاڑکانہ میں رنگ فائر باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے. اچھا انیبا, یہ بتائیں سکھر, گوادر اور لاڑکانہ ہی وہ شہر ہوں گے جہاں پر مکمل طور پر اندھیرا بھی چھا جائے گا؟ جی ہاں, یہ تو کراچی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جب 11 بج کے قریب یہ اپنے ایکسٹریم پہ جائے گا سورج گرہن, جب تو کراچی میں بھی ایسا لگے گا جیسے مغرب کا وقت ہے یا سورج ڈوبنے کا جو وقت. اچھا, اس کی پیک کتنی دیر تک رہے گی؟ پیک کتنی دیر تک رہے گی؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ 12:46 تک یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سٹارٹ تو تقریباً 9:26 پہ ہوا ہے. ابھی سلو سلو یہ لگ رہا ہے 11 بجے تقریباً یہ اپنے ایکسٹریم پہ ہوگا. 11:40 پر بھی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے سے ایکسٹریم پہ ہوگا, لیکن 12:46 پر یہ جزوی گرہن ختم ہونا شروع ہو جائے گا. ایکسٹریم جو پوائنٹ ہوگا کہ مکمل طور پر جب رنگ آف فائر دیکھا جا سکے گا, وہ کتنے منٹوں کے لیے ہوگا؟ وہ کچھ سیکنڈز کا بتایا گیا تھا کہ لاڑکانہ میں تقریباً 33 سیکنڈ تک وہ دیکھا جا سکے گا. لیکن پلیز جو بھی ناظرین ہمیں سن رہے ہیں وہ براہ راست اسے نہ دیکھیں. یہ بڑا خطرناک ہے, اس سے آپ کی آنکھیں نقصان ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ایکس رے کے ذریعے بھی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ بھی نہ دیکھیں. نہ آپ اس پہ گلاسز کا استعمال کریں. اس کے لیے خاص فلٹرز آتے ہیں. یہاں پر ہمیں کچھ گلاسز دیے گئے دیکھنے کے لیے. اس میں بھی کہا گیا کہ آپ چند سیکنڈ کے لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں. مسلسل آپ کی آنکھیں متاثر ہوگی. اچھا انیبا, یہ بھی بتائیے گا, یہ کراچی, کوئٹہ, سکھر, اس کے علاوہ گوادر, لاڑکانہ, یہ علاقے تو آپ نے بتایا جہاں پر اس کا نظارہ بہت کلیئر ہوگا. اس کے علاوہ پنجاب کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ خیبر پختونخوا کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ وہاں پر کن شہروں میں واضح طور پر اس کے اثرات اور یہ نظارہ کیا جا سکے گا؟ نہیں بتایا گیا کہ اس کا کس حد تک ہوگا. صرف یہاں پہ اس سائڈ کا بتایا جا رہا ہے. گوادر, سکھر اور لاڑکانہ میں خاص طور پر اس کو رنگ فائر دیکھا جا سکے گا. کراچی میں بھی اس کا کچھ فیصد چلیں انیبا, ہم آپ سے مزید ڈیٹیلز بھی حاصل کرتے رہیں گے. آپ نے فار ایگزامپل ایک بتایا کہ جس کو ایکسٹریم جو ہے وہ سکھر میں اس ایگزامپل کے طور پر بتایا گیا کہ 33 سیکنڈ ہے جب مکمل طور پر رنگ آف فائر بن جائے گا اور اس کا آپ نظارہ کر سکیں گے. اب آہستہ آہستہ ظاہر بات ہے جب وہ ہٹنا شروع ہوگا تو اس میں کچھ منٹ لگیں گے, اور وہ ایکسٹریم ہٹتے ہٹتے بھی, ویسے تو ایکسٹریم کا جو ایکوریٹ ٹائم ہے وہ 33 سیکنڈ ہے, لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ منٹوں کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایگزیکٹلی وہ ہوتا نہیں ہے. اس کی ڈیٹیلز ہمیں اتنی دور سے فیل نہیں ہو پاتی. خاص آبزرویٹریز اگر وہ کہیں نشر کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ یہ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ جو علاقے سکھر, گوادر, لاڑکانہ اور پارشلی کراچی میں بھی, پارشلی تو نہیں کافی حد تک کراچی میں بھی اور کوئٹہ میں بھی اندھیرا چھا جائے گا. اور ایک اندازہ اگر ہم سکھر کی ایگزامپل سے اگر لے لیں تو 30 سے 35 سیکنڈ تک یہ اندھیرا جو چھایا جا سکتا ہے, اور رات کا سا ماحول محسوس ہوگا, رات کا سا منظر محسوس ہوگا. اور اصل میں جو وقت ہو رہا ہوگا 11 سوا 11 بجے کے بعد کا, یعنی کہ اب سے تقریباً 45 منٹ بعد یا تقریباً 50 منٹ بعد 30-35 سیکنڈ کے لیے سندھ اور بلوچستان کے اکثر شہروں میں اندھیرا چھا جائے گا. جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں تھوڑا خیال رکھیں, اپنی ہیڈ لائٹس آن کر لیں, اور جو گھروں میں دیگر امور خانہ داری میں مصروف ہوتی ہے خواتین, وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے. تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھا جائے گا, لیکن اس کو نیکڈ آئی سے بالکل نہیں دیکھنا ہے. شوق انسان کو ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرے, لیکن خاص اگر آپ کے بینک ہے اور دیگر ذرائع ہیں اس کے ذریعے کریے. اس کے علاوہ جیو نیوز اس کو براہ راست نشر کر رہا ہے, آپ کی جیو نیوز کی ویب سائٹ اور اس کی اسکرین پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چیئرمین اسپیس اینڈ سائنس ایجنسی جامعہ پنجاب سید عامر محمود صاحب, ہم نے ایک بار دوبارہ ان سے رابطہ کیا ہے, ان سے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں. عامر محمود صاحب, اب سے کتنی دیر بعد یہ اپنی پیک پر ہوگا یہ منظر؟ دیکھیے, میں اس وقت لاہور سے بات کر رہا ہوں, تو یہاں پہ 11:26 سے لے کے 11:40-45 تک یہ اپنے عروج پہ رہے گا, اور میکسیمم جو ہے اس کی جو روشنی وہ بلاک ہو جائے گی, اور جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا, اور آپ کو ریلیٹیولی کولر انوائرمنٹ تھوڑا سا ملے گا, اور اس کے بعد پھر یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور تقریباً کوئی 1:15 سے 1:30 بجے کے درمیان یہ فنش ہو جائے گا. عامر محمود صاحب, کتنا % ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اکثر شہروں میں اس کا نظارہ کیا جا سکے گا؟ جیسے کہ سکھر کے بارے میں اور لاڑکانہ, گوادر کے بارے میں, کہ یہاں پر 99.5% تک اس کا امپیکٹ اور اس کا جو نظارہ کیا جا سکے گا, اتنا کلیئر ہوگا. پنجاب کے شہروں کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟
हाँ, अगर इसको इस तरह से देखें, आप गिलगित से स्टार्ट करें, वहां पे सबसे कम तरीन इसका दौरानिया होगा, और जो आप कराची की तरफ और कराची की कोस्टल लाइन की तरफ जाएंगे तो ये कोई 92 से लेकर 93% होगा, और जो लाहौर की बात कर रहे हैं आप सेंट्रल पंजाब की, यहाँ पे 91% होगा, और जो लाड़काना और आप अंदरूनी सिंध की बात कर रहे हैं वहां पे तकरीबन ये 90 से लेकर 92% तक होगा। और जो इसकी पीक आप बता रहे हैं वो कितने सेकंड्स के लिए होगी? नहीं, सेकंड नहीं, कुछ देर, कुछ मिनट ये परसिस्ट करेगा वहां पे, तकरीबन कोई 5-10 मिनट परसिस्ट करेगा ये। और इस दौरान जो अंधेरा छाया रहेगा मुकम्मल तौर पर वैसे ही माहौल रहेगा? जी, वो अंधेरा छाता, और इसकी बड़ी अच्छी निशानी ये होती है कि आपको पता है जो परिंदे होते हैं ना, वो अक्सर शाम को अपने घोंसलों पे लौटते हैं। हाँ, तो गुमान होता है कि जैसे शाम का वक्त हो गया, शाम हो गई है, लेकिन जैसे ही सूरज ग्रहण खत्म होगा तो वो खुद भी हैरान हो जाएंगे और वापस अपने खुराक की तलाश में दोबारा अपने घोंसलों से निकल के लौट जाएंगे। अच्छा आमिर साहब, ने पहले भी हमने आपसे पूछा था कि इसके मौसम पर क्या असरात होते हैं, उसके बारे में बताइएगा, फौरी तौर पर क्या असर महसूस होगा? अच्छा, मौसम पे इसके ना फौरी असरात कोई सच नहीं है, बजाय इसके कि इनके 3-4 घंटे के लिए आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है ना, और वो जो इसकी खतरनाक शुआएं उस वक्त निकल रही होती हैं उसको आप डायरेक्टली आंखों से ना देखें, ठीक है ना, इसके हेल्थ के इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन मौसम पे ऐसा कोई असरात नहीं है, ना ही कोई दूरस्थ असरात है और ना ही कोई मतलब ऐसा जिसमें हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो जाएगा खुदा न खास्ता, या कोई क्लाउड एक्टिविटी बढ़ जाएगी या बारिशें ज्यादा होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब तोहमात हैं एक तरीके से आते हैं, देखिए, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इवन जो लोगों ने इसको जोड़ा हुआ है ना कि हाँ इसका जिंदगी मौत से ताल्लुक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हजूर वाले सल्लम के बेटे इब्राहिम जब पैदा हुए और उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने कहा शायद इसका भी सूरज ग्रहण से ताल्लुक है, सूरज डिसअपीयर हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हजूर वाले सल्लम ने वाज़ेह हदीस दी इसके ऊपर कि जब बहुत सारी अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं इस कायनात में, उनमें 2 निशानियां सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है, तो जब भी तुम ये दोनों निशानियां देखो तो फौरन नमाज कसौफ अदा करो, और इसका जिंदगी मौत से कोई ताल्लुक नहीं है, और आपको पता है कि हदीस नबी कभी झूठी नहीं हो सकती, वो जो कह दिया वो हो गया सब। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर महमूद साहब, जियो न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। जैसा कि आमिर महमूद साहब ने भी बताया कि कुछ मिनटों के असरात पंजाब के अक्सर इलाकों में भी देखे जा सकेंगे, और इसके पीक 11 बजे के बाद होगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान से तो हम आपको अपडेट कर ही रहे थे, दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं, जो दीगर बर्रे आज़म हैं जहां पर इसके असरात और इसका नज़ारा किया जा रहा है, उनमें से एक मकाम का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सूरज ग्रहण जैसा कि अफ्रीका के कुछ इलाकों वहीं से शुरू हुआ और पाकिस्तान और भारत चीन से होता हुआ फिर ये यूरोप के बहुत ही चंद ही ममालिक हैं जिसको कवर करेगा और वहां से फिर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे कि चांद का सा मंजर पेश कर रहा है सूरज, असल में सूरज है लेकिन चांद ने क्योंकि इसकी रोशनी को रोक दिया, इसकी शुआओं को रोक दिया है, तो अब गुमान ये हो रहा है कि खास लेंसेज से हम इसका आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि खास फीड हम हासिल की है हमने दुनिया के दीगर ममालिक में इसका इम्पैक्ट है, तो ये चांद का सा गुमान हो रहा है कि गालिबन ये कोई चांद है लेकिन ये असल में सूरज है। एक तो ये कि खास लेंसेज के जरिए इसको दिखाया जा रहा है, दूसरी बात यह कि क्योंकि चांद सूरज ग्रहण का ये अमल अक्सर जगहों पर काफ़ी हद तक अपने पीक पर जा रहा है और कहीं कुछ इलाकों में पीक पर जाकर अब वहां से हटना शुरू हो गया, अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी पीक आने में तकरीबन अभी 45 से 50 मिनट हैं, लेकिन ये दीगर ममालिक के मनाजिर में आपको दिखा रहे थे। अब एक बार दोबारा पाकिस्तान के जैसे कि मुख्तलिफ शहरों से हम बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। उन्हीं बार ज़मीर शाह ने एक ऑब्जर्वेटरी जो कराची यूनिवर्सिटी में कायम है वहां से हमें अपडेट किया और बताया कि इसकी पीक फॉर एग्जाम्पल अगर सखर की बात की, उन्होंने बताया कि जो इसकी पीक होगी वो 33 से 35 सेकंड की होगी। सखर में जब एक रिंग ऑफ फायर मुसलसल 30 से 35 सेकंड तक कायम रहेगा, उसको देखा जा सकेगा, मुख्तलिफ तरीके से हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। लेकिन बार बार हमने माहिर अमराज चश्म से भी गुफ्तगू की और आपको आगाह कर दिया, उन्होंने बोला कतन का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कतन आपने इसका बराह रास्त मुशाहिदा नहीं करना है, नेकेड आई से इसको नहीं देखना है। अक्सर लोग इस गुमान में होते हैं कि जी फौरी तौर पर तो हमें कुछ नहीं हुआ, अक्सर अक्सरात तो 6 से 8 घंटे बाद भी आ जाते हैं और वो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। तो आपने या तो आप खास ऑब्जर्वेटरीज के अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहां पर जाकर इसका नजारा कर सकते हैं। जियो न्यूज़ आपको मुसलसल अपडेट कर रहा है, इसकी वेबसाइट पर भी आप इसको बराह रास्त देख सकते हैं, आपको जियो न्यूज़ मुसलसल फैसिलिटेट कर रहा है। कराची के इलाके कराची में ऑब्जर्वेटरी के थ्रू एक आपको दिखा रहा है। इसके अलावा खास हमने कैमराज और उसके लेंसेज का एहतमाम किया, दीगर शहरों में भी कोयटा सखर के भी मनाजिर आप देख रहे हैं। कराची में आप देख सकते हैं कि काफी हद तक और सखर में
ایون کوئٹہ میں بھی، لیکن سب سے زیادہ کراچی میں اس کا ہم امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اپنے عروج کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سورج گرہن افریقہ کے کچھ علاقوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان، بھارت اور چین اور اس کے علاوہ یورپ کے چند ہی ممالک ہیں جہاں پر اس کا مشاہدہ کیا جا سکے گا، کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں سب سے واضح اثرات اس کے جو ساحلی شہر ہے پاکستان کے، وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اور کوئٹہ اور سکھر، یہاں پر کافی حد تک یہ سورج کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو چاند نے کور کرنا شروع کر دیا ہے، چاند اس کے آگے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جب مکمل طور پر اس کو ڈھانپ دے گا چاند تو اس وقت ایک رنگ آف فائر بن جائے گا، کیونکہ اس کے ایجز پہ ایک روشنی سی آ رہی ہوگی اور وہ ایک روشنی کا ہالہ لگ رہا ہوگا، اور وہ منظر اکثر شہروں میں جو ایگزیکٹ وہ منظر ہے وہ تو چند سیکنڈ کے لیے ہوگا، لیکن کیونکہ فاصلہ اس قدر ہے، اس کا مشاہدہ کیا جانا اتنا مشکل ہوتا ہے اور وہ بڑا سلو پروسیس آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، تو چند منٹوں تک یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو ایگزیکٹ ڈیوریشن ہوتی ہے سائنٹیفکلی جو پروون ہے اور جو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق چند سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، جس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تیزی سے اور بہت امپیکٹفلی اس کا یہ منظر آگے بڑھ رہا ہے، اور جیو نیوز ان دلچسپ مناظر کو آپ کو براہ راست دکھا رہا ہے۔ مختلف آبزرویٹریز پہ ہم نے اپنے نمائندگان ہمارے وہاں پر موجود ہیں، جیو نیوز کی طرف سے خاص اہتمام کیا گیا ہے، اور اس اہتمام کے ذریعے آپ کو وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں جو اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کی آنکھ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جیو نیوز نے یہ مختلف شہروں میں خاص ارینجمنٹ کی ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی اس کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے قریب کوئی پرائیویٹ آبزرویٹری موجود ہے، فیسلٹی ہے، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، آپ وہاں پہ بہترین طریقے سے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اگر آپ کہیں باہر موجود ہیں اور آپ کا دل چاہے کہ اندھیرا چھا گیا ارد گرد اور میں نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھوں، تو یہ غلطی بالکل مت کیجیے گا۔ سائنٹیفکلی، اور ہم نے ڈاکٹر کامران اسلام صاحب سے بات کی ہے، جو بھی ماہر امراض چشم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی غلطی کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ کی آئی سائٹ یا تو پارشلی متاثر ہو سکتی ہے اور یا پھر مکمل طور پر بھی بینائی جا سکتی ہے۔ تو یہ غلطی بالکل مت کیجیے گا کہ یہ منظر جو آپ جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی بیلکنی میں جا کر یا باہر جا کر اگر آپ نے غلطی کی کہ آپ اپنی آنکھ سے اس کا براہ راست مشاہدہ کرنا چاہیں گے، تو یہ یاد رکھیے اس کے اثرات، اس کے نقصانات آپ کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں اور مختلف شہروں جس میں لاڑکانہ، بلوچستان کے علاقے گوادر، سکھر اور بلوچستان کے دیگر علاقے ہیں جہاں پر یہ نظارہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اکثر ان شہروں کے مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے جیو نیوز نے اپنے خاص اہتمام کے ذریعے اپنی اسکرین کے ذریعے آپ کو یہ نظارے دکھا رہی ہے۔ خاص لینسز ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ واضح طور پر پروسیس فیل ہو سکے، کیونکہ اگر یہ باقاعدہ جو نارمل کیمراز ہوتے ہیں اس کے ذریعے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی روشنی اور اس کا امپیکٹ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ منظر اس طرح ڈیفائن نہیں کیا جا سکے گا، اتنا آپ کلیئرلی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس وجہ سے اس کے خاص اکوپمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت آپ کراچی، کوئٹہ اور سکھر کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ گوادر، لاڑکانہ اور دیگر ساحلی علاقے ہیں جہاں پر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا امپیکٹ آئے گا، پنجاب کے اکثر علاقوں میں امپیکٹ آئے گا، دیگر صوبوں میں بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، اور جیسا کہ ہمیں عامر محمود صاحب جو چیئرمین اسپیس اینڈ سائنس ایجنسی جامعہ پنجاب ہیں، انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ چند منٹوں کے لیے اس کی پیک محسوس ہوگی پنجاب کے اکثر شہروں میں، اور وہاں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ جو لوگ باہر موجود ہوں گے اگر وہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو خیال کیجیے اب سے کچھ دیر بعد اگر آپ کو مختلف کاموں کے لیے نکلنا ہے تو یہ دھیان رکھیے گا اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا تقریباً 35-40 منٹ بعد اندھیرا چھا جائے گا، تو احتیاطاً آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہ ایسا اندھیرا چھا جائے تو فوری طور پر آپ کو ہیڈ لائٹس آن کرنی ہے۔ اگر آپ دیگر کوئی کام کر رہے ہیں جس میں روشنی کی ضرورت ہے تو اس کا ارینجمنٹ کر کے رکھیے گا، کیونکہ 11 بجے ایسا لگے گا آپ کو جیسے رات ہو گئی ہے، اندھیرا چھا جائے گا اکثر علاقوں میں اور کچھ شہروں میں اس کا پارشل اثر محسوس ہوگا، مکمل طور پر اندھیرا نہیں ہوگا، لیکن جیسے کہ مغرب کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکیں گے، اس طرح اثر تو پھر بھی محسوس ہوگا پورے پاکستان میں ہی، لیکن جو واضح اثرات ہوں گے بہت
بہت طاقتور اثر اس کا جو محسوس ہوگا کہ اندھیرا چھا جائے گا بالکل، وہ ساحلی شہر ہیں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے، جہاں پر اس کے اثرات بہت واضح طور پر دیکھے جا سکیں گے۔ رنگ آف فائر اس کو ٹرم دی جاتی ہے کہ اس کو آپ اس کا منظر، اس کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ اس وقت آپ یہ بلوچستان کے علاقے بیلا کا براہ راست منظر دیکھ رہے ہیں، خوبصورت منظر۔ چاند کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے تقریباً چاند نے 50% تو یہ کور کر لیا ہے سورج کو، چاند 50% آ چکا ہے سورج اور زمین کے بیچ میں۔ یہ خوبصورت منظر، یہ ایک تاریخی لمحات ہوتے ہیں کسی بھی زندگی میں کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ ایسا مشاہدہ کر سکے۔ اس کا براہ راست مشاہدہ تو آپ اپنی آنکھ سے نہ کیجیے گا، اس کے اثرات اپنے ارد گرد ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر جیو نیوز اس وقت دیکھ رہے ہیں تو نظر دوڑا کر اپنی ونڈو کی طرف، اپنی بالکنی کی طرف اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اندھیرا چھانا شروع ہو جائے گا۔ جو پرندے چہچہاتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں شام کے اوقات میں، ان کو بھی گمان ہوگا گویا شام ہو گئی، اور وہ بھی آپ محسوس کریں گے پرندے اپنے گھروں کو لوٹنے لگیں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ کچھ لمحات کے لیے ہوتا ہے، یہ قدرت کا ایک تحفہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف توہمات ہم مختلف علماء دین سے بھی حاصل کر چکے ہیں، اور اس کی سائنسی وجوہات اور سائنسی عمل سے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ صرف اس کے متعلق جو صحت یا مقدر پر پڑنے والے اثرات کی بات کی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف توہمات ہیں۔ یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے، ایک قدرت کا کمال ہے، قدرت کا نظارہ ہے جس کو آپ مشاہدہ کریں اس کا، اور اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، تو یہی میکسیمم اس میں عمل کیا جانا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ پنجاب سے بھی مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اب ہم نے پنجاب کے شہر فیصل آباد سے مناظر کیپچر کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اس وقت ہم نے آپ تک پہنچانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ فیصل آباد میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں اتنا اس کا واضح اثر نہیں ہے، لیکن پھر بھی بڑی حد تک یہ ایک بالکل غیر معمولی نظارے ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ سورج کے سامنے کوئی ایک کالا ڈاٹ تک آ جائے، لیکن ایک دم ایک پورا چاند کا آ جانا یقیناً یہ ایک بہت تاریخی لمحات ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہر شخص کرنا چاہے گا، لیکن ایک بار پھر دہرائیں گے کہ آپ اپنی نیکڈ آئی سے اس کا نظارہ مت کیجیے گا، آپ اپنی آنکھ سے براہ راست اس کا نظارہ مت کیجیے گا، آپ کو بہت شدید نقصان ہو سکتا ہے، آپ اپنی بینائی سے بھی محروم ہو سکتے ہیں، یا کوئی چھوٹا معاملہ یعنی کہ تھوڑا بہت بھی فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں جو کسی زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اس کا مشاہدہ کیجئے، خاص اینک آتی ہے اس کے ذریعے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پن ہول پروجیکشن کے ذریعے بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مختلف آبزرویٹریز کے اگر آپ کے اویلیبل ہیں تو اس کے ذریعے بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور جیو نیوز تو آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہا ہے۔ 9 بجے کے بعد سے جب یہ عمل شروع ہونا تھا، ہم اپنے نمائندگان سے مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 9:26 پر یہ عمل شروع ہوا، اور جیسا کہ کراچی اور دیگر شہر جو ہیں ساحلی شہر ہیں اس میں ہم نے آپ کو نظارے دکھانے شروع کیے، تو اس کے بعد اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر شہروں میں تو 60-65% یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب سے تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، اور ایک رنگ آف فائر، ایک روشنی کا حالہ آپ دیکھ سکیں گے، لیکن اس کو براہ راست نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ نے صرف اور صرف یا تو جیو کی اسکرین پہ دیکھنا ہے، جیو کی ویب سائٹ پہ دیکھنا ہے، کوئی اور ویب سائٹ اس کو لائیو کور کر رہی ہے اس کو دیکھنا ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی خاص ارینجمنٹ ہے تو بالکل اس کے ذریعے دیکھیے، نیکڈ آئی سے نہیں دیکھنا، آپ کو بہت شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ خوبصورت منظر ہوتا ہے، ہاں اس کے جو اثرات ہیں آپ کے ارد گرد وہ محسوس کیجئے، اس کو انجوائے ضرور کیجئے۔ ایک آپ محسوس بھی نہیں کریں گے اتنی جون کے مہینے جب اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور صبح 11 بجے اندھیرا چھا جائے اور معمولی سی ٹیمپریچر میں کمی آ جائے، یقیناً یہ ایک خوبصورت احساس اور ایک خوبصورت منظر ہوگا، ایک غیر معمولی منظر اس کو کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، اور یہ ایک تاریخی منظر ہوتا ہے۔ آج سے چند سالوں بعد جب آپ کسی کو بتائیں گے تو جی ہم نے 2020 میں جون میں ایسا منظر دیکھا تھا، تو یقیناً یہ ایک زبردست مشاہدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں اب سے چند سالوں پہلے جن لوگوں نے یہ مناظر دیکھے تھے وہ آج تک بتاتے ہیں کہ جی بالکل اندھیرا چھا گیا تھا،